اور ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہے کہ صحابہ کرام تو تہائی قرآن یعنی 10 پارے ایک رات میں پڑھنے سے عاجز تھے، اور ان کے سنیوں کے جو بابے ہیں وہ کیسے اتنا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ اب ہم اسی وقار اور بات بات پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پھکی دیتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا، آپ کو مرض بڑا خطرے والا لگ چکا ہے، آپ کے لیے ہم انشاءاللہ مجون بھی تیار کر چکے ہیں، کیپسول اور انشاءاللہ انجیکشن یعنی ٹیکے کا استعمال بھی ہم ضرور کریں گے۔ اب آپ اسی وقت میں آپ حضرات کے سامنے 3 صحابہ کرام کا عمل پیش کرنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید کا ایک ایک رات میں بلکہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اب آپ اسی وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 403 ہے۔ اب آپ اسی وقت حدیث نمبر 3710 ہے۔ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے فَقَدْ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكَعَةٍ يَجْمُعُ فِيهَا الْقُرْآنَ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن مجید جمع کر کے ایک رات میں ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ اب آپ اسی وقت اور دوسرے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 3711 ہے۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان تمیما الداری کان یقرأ القرآن کلہ فی رکعت کہ حضرت تمیم داری پورا قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھ جاتے تھے، ختم کرتے تھے۔ اب آپ اسی وقت دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عمل مبارک یہ میرے سامنے امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح معانی الآثار، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 217 ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہو قرأ القرآن فی رکعت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ اب آپ اسی وقت اور اس کے علاوہ مرزا انجینئر نے جو بخاری شریف کی روایت پیش کی ہے 5052 اس میں میرے آقا اسلام کی بارگاہ میں جب حضرت عبداللہ بن عمر حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا کیف تختمو تم قرآن مجید کیسے ختم کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کل لیلۃ ہر رات میں قرآن مجید کا ایک ختم کرتا ہوں۔ اب آپ اسی وقت بخاری شریف کی روایت سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام ایک ایک رات میں قرآن مجید کا پورا ختم کرتے تھے۔ اب آپ اسی وقت اس کے علاوہ تابعین سے بھی یہ ثابت ہے، حضرت سعید بن ابن جبیر مجاہد تابعی، حضرت علقمہ تابعی بھی قرآن مجید کا پورا ختم ایک ایک رات میں کرتے تھے۔ اب آپ اسی وقت مرزا انجینئر نے جو حدیث مبارکہ بخاری شریف کی پیش کی ہے اس کی جو ایک خاص صحابی کی خاص کیفیت ہے اور خاص صحابی کو سرکار نے فرمایا کہ 7 دن سے 7 دن سے کم دنوں میں قرآن مجید کا ختم نہ کرو، اس کی خاص وجہ ہے، ان کی خاص کیفیت ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتا ہے کہ میرے والد نے ایک شریف عورت سے میرا نکاح کر دیا تھا۔ عمر بن عاص اپنے بہو سے پوچھتے رہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر کیسے آدمی ہے۔ ایک دن جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہے تو بڑے اعلیٰ انسان لیکن مجھے وقت بہت کم دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سارا معاملہ پیش کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ سے میری ملاقات کراؤ۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں کیف تصومو تم روزہ کیسے رکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کل یوم ہر روز میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کیف تختمو تم ختم کیسے کرتے ہو؟ طرز کی کل لیلۃ ہر رات میں قرآن مجید کا ختم کرتا ہوں۔ تو ان کی خاص کیفیت تھی کہ وہ اپنی بیوی کو ٹائم بہت کم دیتے تھے، ہر وقت روزے میں رہتے تھے، رات میں قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے۔ تو سرکار نے ان کی خاص کیفیت کی وجہ سے فرمایا کہ تم 7 دنوں میں ختم کرو۔ اب آپ اسی وقت یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کی خاص کیفیت کی وجہ سے ان کو یہ حکم دیا گیا۔ اور دوسری روایت جو اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کے جو مرکزی راوی ہیں ان کا نام ہے حضرت مجاہد تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے امام نووی رحمہ اللہ نے شارح مسلم نے کتاب الاذکار میں ذکر کیا ہے، کتاب الاذکار کے صفحہ نمبر 116 پر کہ امام مجاہد رمضان کی راتوں میں پورا قرآن مجید تلاوت کر جاتے تھے۔
ایک رات میں پورا پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے. اب آپ اسی وقار حدیث سے مبارک کہ مرکزی راوی کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ رمضان میں پورا پورا ہر رات میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں. دوسری حدیث سے جو مرزا انگیر نے جامع ترمذی کی پیش کی 2949 کہ لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، کہ جس نے 3 دنوں سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں ہے. اب آپ اسی وقار اس میں بھی سمجھنے کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں ہے. تو جن علماء کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ قرآن کے ماہر تھے، اس کے علاوہ وہ صرف رمضان المبارک سے زیادہ ثواب کی غرض سے اور جب خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تھے زیادہ ثواب کی وجہ سے قرآن مجید کرتے تھے، زیادہ تلاوت کرتے تھے. ان کا سارا سال کا یہ عمل نہیں ہے. صاحب جامع ترمذی نے اس سے پہلے حدیث مبارکہ ذکر کر کے اس میں انہوں نے پوری امت کا اس میں عمل ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں قال بعض اہل العلم لا يقرأ القرآن فی اقل من ثلاث للحدیث الذی روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں بعض علماء تو 3 دنوں سے کام میں قرآن مجید ختم نہیں کرتے تھے اس حدیث کی وجہ سے، لیکن ورخص فی بعض اہل العلم، بعض علماء نے اس میں رخصت دی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں کہ انہو کان یقرأ القرآن فی رکعت یوتر بها، کہ حضرت عثمان بن عفان وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے. اب آپ اسی وقت اسی طرح سعید بن جبیر سے بھی روایت موجود ہے کہ جب آپ کعبہ میں داخل ہوئے انہو قرأ القرآن فی رکعت فی الکعبہ، جب آپ کعبہ میں داخل ہوئے تو ایک رکعت میں آپ نے پورا قرآن مجید پڑھا. اب آپ اسی وقت اس کے علاوہ اس حدیث سے مبارکہ جامع ترمذی کی جو حدیث سے مبارکہ ہے اس کے مرکزی جو راوی ہے، مرکزی راوی کا نام ہے حضرت قتادہ تابعی. ان کا اپنا عمل یہ ہے، امام نوائم نے ہلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے کہ امام قتادہ تابعی جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آخری عشرے کی ہر رات میں قرآن مجید کا ایک ختم کرتے تھے. اب آپ اسی وقت امام شافعی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں ہلیۃ الاولیاء جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 143 پر، اور حدیث کا نمبر ہے 13428. اس پر امام شافعی خود فرماتے ہیں، محمد بن ادریس الشافعی خود فرماتے ہیں پورے رمضان میں 60 ختم کرتا تھا. تو پورے رمضان میں جب 60 ختم کرتے تو دن میں 2 ختم بنتے ہیں، ایک دن میں اور ایک رات میں. تو امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ میں 60 ختم کرتا تھا. اس کو امام نوائم نے ہلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے. اب آپ اس ذکر معلوم ہوا کہ علماء امت اور اصحاب محمد کا یہ طریقہ تھا، وتیرہ تھا کہ خانہ کعبہ میں اور رمضان المبارک میں ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن مجید پڑھ جاتے تھے. اور پورے سال کا یہ ہم ان کا عمل ذکر نہیں کر رہے ہیں، پورے سال میں وہ اس طرح نہیں کرتے تھے، یہ خاص ثواب کی غرض سے برکتیں حاصل کرنے کی وجہ سے ایسا کرتے